ہو بہو وہی چیز ہمارے مسلمانوں میں آ گیا۔ کچھ لوگ جو ہے 5 پنجتن کے نام سے کیا بناتے ہیں، یہ تعویذات وغیرہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس کے بعد حسن، حسین، علی اور فاطمہ کا نام سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعویذ بناتے ہیں تو جو ہے 4 امام کا نام لکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا ہے تعویذ لکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں کا نام اس میں لکھ دیتے ہیں۔ بے معنی آپ ان کا نام لکھے کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی برائی سے اور نقصانات سے اور تکالیف سے، مریض سے، پریشانی سے دور رہنے کے لیے ان سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، ان سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں ان ناموں سے۔ تو آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کب جڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کا اصل بندہ آپ کب ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو مجھے دعا کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے دعا قبول کروں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن مسلمان ان تاگے اور دھاگے اور ان تعویذات اور وغیرہ وغیرہ جو انسان کو اللہ کے علاوہ دوسرے پر بھروسہ کرنے پر ابھارتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد طلب کرنے پر ابھارتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے سے فریاد کرنے پر ابھارتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ گویا کہ ان کو اتنا بڑا معبود بنا لیا ہے کہ ان کی محبت میں اتنا ڈوبا ہے کہ سکھاتے رہیے، پڑھاتے رہیے، بولتے رہیے، پھر بھی گھر میں جا کے ایک تعویذ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی تمام طرح کی تعریفات اور توصیفات، کبریائی اور بڑائی، جلال و عظمت، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے اور وہ اسی کا مستحق ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ آج جمعہ کا یہ خطبہ جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں، حقیقت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کو ہی ہم لوگ آج اس خطبہ میں مع شرح و توضیح و مسائل جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان
حدیث نمبر 537 میں ذکر کیا ہے۔ حدیث یوں ہے کہ معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ اذ عطس رجل من القوم، اتنے میں نمازیوں میں سے، مقتدیوں میں سے ایک شخص پیچھے چھینک دیا۔ انسان کا چھینک کب آئے گا نہیں آئے گا کوئی نہیں جانتا ہے، ممکن ہے حالات صلاۃ میں بھی آ جائے اور دوسری حالات میں بھی آ جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ صحابی جلیل اتنا جانتے تھے کہ چھینک آنے سے اگر کوئی الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ یرحمک اللہ، اتنا وہ جانتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ صحابی عموماً اسلام لانے کے بعد بادیہ وغیرہ میں اپنا مویشی وغیرہ کا ہی کام میں لگے رہتے تھے، تو اس دن جب یہاں تشریف لایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ ماجرا ہو گیا۔ نماز میں سب کھڑے ہیں، مقتدیوں میں سے پیچھے ایک شخص کو چھینک آیا۔ اب یہ معاویہ بن الحکم السلمی چھینک کا جواب نماز ہی میں دے دیا، کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ کہنے کے بعد چونکہ یہ اتنا جانتے تھے کہ جواب دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نماز کی حالت میں جواب دینا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ نہیں جانتے تھے۔ تو جواب دینے کے بعد محسوس کر رہے ہیں فرمانی القوم بأبصارہم، لوگ میرے طرف گھور رہے ہیں، مجھے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب لوگ یہ جواب دینے کے بعد۔ تو انہوں نے کہا نماز کے حالت میں پھر کہہ دیا، فقلت وثقل امیہ ما شأنکم، کیا بات ہے اس طرح سے ہمیں کیوں دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ مسئلہ وہاں الحمدللہ کے بعد یرحمک اللہ کا تھا تو وہ تو دعا تھی، اب یہاں جو ہے لوگوں کو نماز کے حالات میں ڈانٹ بھی رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے ہمارے طرف کیوں دیکھ رہے ہو تم لوگ اس طرح سے؟ ینظرون الی فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے ران پر اس طرح سے مار رہے، اشارہ تھا کہ بات مت کرو۔ آج کل کا بھی ایک اشارہ ہے، لوگ بولتے سائلنٹ، بات مت کرو، یہ انگلی اٹھا کے بولتے ہیں۔ تو نماز کے حالات میں اگر ان کو چوپ کرانا ہے تو وہ بھی تو بات نہیں کر سکتے دوسرے لوگ، تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے افخاذ میں، اپنے رانوں میں اس طرح سے لوگ مار رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتْتُ، تو کہا کہ اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ لوگ ہمیں خاموش رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، چپ رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو پھر میں خاموش ہو گیا۔ بمعنی نماز کی حالت میں انہوں نے یرحمک اللہ بھی بولا اور لوگوں کو یہ بھی بولا کہ کیا بات ہے میرے طرف اس طرح سے دیکھ کیوں رہے ہو، اور اس کے بعد جب حالات ایسی ہو گئی کہ لوگ ہمیں خاموش ہونے کے لیے بول رہے ہیں تو کہا کہ خاموش ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبأبی ہوا امی ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما، اللہ کی قسم میرا والد اور میری ماں آپ پر قربان جائے، میں اس طرح سے بہتر استاد نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کو بلایا، بلانے کے بعد ان کو جو سکھا دیا، جو غلطی ہوئی اس غلطی کو جس طرح سے سدھار دیے، تصحیح کر دیے اور جو نصیحت فرمائے، تو اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے بہتر معلم میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس کے بعد میں بھی نہیں دیکھا۔ کیسا معلم اور کیسا استاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی،
اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے مجھے نہ تو ڈانٹا نہ تو مارا اور نہ گالی دیا۔ ہاں ہمارے بچے سوچ رہے ہیں آپ تو پھر مارتے ہیں، آپ لوگ تو ہمیں مارتے ہیں۔ ہاں آپ اگر نیا نیا طالب علم ہوں گے تو نہیں ماریں گے، لیکن سب کچھ سکھانے کے باوجود بھی اگر غلطی کرو گے تو مار تو پڑے گی۔ یہ ایسا صحابی تھا جو ان کو جانتا نہیں تھا، اس لیے ان کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، اللہ کے رسول کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ واللہ ما قہرا نہیں، ہمیں ڈانٹا بھی نہیں، پھٹکارا بھی نہیں، اور ہمیں مارا بھی نہیں، ولا شتمنی، اور کوئی بری بات بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر! کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہ جو نماز میں آئے ہو، یہ نماز، اس نماز میں عام بات جائز نہیں ہے۔ لوگ جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں اس طرح کی بات اس نماز میں جائز نہیں ہے، کیونکہ تم نے ابھی نماز کے اندر لوگوں کو کہا کہ تم میرے طرف کیوں دیکھ رہے ہو، یہ عام بات ہے، یہ نماز کا معاملہ ہے، یہ عام بات، لوگوں کی بات یہ نماز میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز میں اس طرح سے دعا پڑھنا، چھینک وغیرہ کا جواب وغیرہ دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور تو پھر کیا صحیح ہے؟ کہ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، اس نماز میں تو انسان کو تسبیح تحلیل کرنا چاہیے اور تکبیر بولنا چاہیے اور قرآن پڑھنا چاہیے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اللہ کے رسول نے اور اس طرح سے جو بھی فرمایا۔ جی تو نماز وہ عبادت ہے جب انسان اللہ اکبر کہتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، تحریم کا معنی حرام۔ یہ ایک انسان نماز میں جب یہ تکبیر دیتے ہیں شروع میں تو گویا کہ وہ دنیا کے تمام کام اور اقوال اور افعال کو حرام کر دیتے ہیں۔ اب اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سلام پھیر دے۔ جب سلام پھیر دیں گے تبھی یہ تعلق اور کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے گا، اور اس کے خاص تعلق ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے بات چیت کرنا، بقیہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو اگر نماز میں تسبیح پڑھنا ہے، تکبیر پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، رکوع و سجدہ کرنا ہے، دوسرا کوئی کام اس میں نہیں کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا اچھا معلم ہم نے کبھی نہیں پایا۔ حدیث کا یہ پہلا ٹکڑا گویا کہ ان کی یہ غلطی اور اس کی تصحیح، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ نماز میں دنیاوی بات چیت جائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی فائدہ ملا کہ اگر کوئی انسان جاہل ہے اور اس سے کبھی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ پھر وہ انسان آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ انی حدیث عہد بالجاہلیہ، اللہ کے رسول میں نیا مسلمان ہوا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ ایک ایسا شخص تھا، ایسا صحابی تھا جو اسلام کے تمام تعلیمات جانتے نہیں تھے، اس لیے دوسرے سوال میں اس کا ذکر بھی ہو گیا کہ اللہ کے رسول میں نیا مسلمان ہوا ہوں، وقد جاء اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام لایا ہے، وَإِنَّ مِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، ہم میں سے کچھ لوگ اللہ کے رسول ایسے ہیں ہمارے سماج میں جو کاہنوں کے پاس جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فَلَا تَأْتِهِمْ، نہیں، کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ یہ کاہن ہے کیا؟ یہ کاہن وہ ہے جو آپ کو دیکھ کر، آپ کا ہاتھ دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر، پیشانی کے یہ علامت دیکھ کر، وغیرہ دیکھ کر آپ کے لیے کوئی مستقبل کی خبر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ 2 شادی کریں گے، شادی نہیں ہوئی تو کہہ رہے ہیں کیا آپ کی 2 شادی ہوگی، آپ کو نوکری ملے گی، آپ کے بچے نہیں ہوں گے یا ہوں گے، یا آپ کا فلاں چیز گم ہو گئی ہے تو وہ فلاں جگہ موجود ہے، یا پھر آپ فلاں جگہ جائیں گے تو آپ کو شفا مل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کاہن۔
جو آپ کو دیکھ کر، آپ کی خاص کچھ چیزوں کو دیکھ کر مستقبل کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کاہن۔ اور ان کاہنوں میں سے سب سے بدترین کاہن وہ ہے جو جانور سے پوچھتا ہے کہ میرا مستقبل میں کیا ہوگا، اس لیے بندر اور بندریا سے پوچھتے ہیں، اور کوئی چڑیا اور چڑیوں سے پوچھتے ہیں، تھوڑا سر ہلا دیتا ہے، ہاں آپ کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ بندر اور بندریا لوگوں کا مستقبل دیکھنے لگ گیا۔ ایسا بھی ہم لوگوں کے سماج میں ہوتا ہے۔ اور ہندوستان میں ایک علم ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں، جو کہ اس کاہنی علم کا سب سے بڑا جڑ ہے، جس کو ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسٹرونومی جو فلکیات کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں وہ ایک حد تک جائز ہے کچھ شروط کے ساتھ، اور جو ایسٹرولوجی ہے یہ انسان کے لیے جس کو راشی کہا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں سنسکرت میں اور ہندی میں، کہ ہر انسان کی 12 راشی ہوتا ہے، اور ان 12 راشیوں کا فلاں جگہ طلوع ہونا، فلاں جگہ آنا آپ کے لیے خیر کا باعث ہے۔ آپ کے تجارت میں یا تو خسارہ ہوگا، یا آپ کی تجارت میں نفع ہوگا، یا آپ پاس کریں گے یا آپ فیل کریں گے، یا فلاں وقت آپ اپنی تجارت کو شروع مت کرنا، فلاں دن آپ فلاں کام نہ کرنا۔ یہ سب اس ایسٹرولوجی علم کا ہی دین ہے، اور اسی کا گویا کہ ایک فرع ہے یہ کاہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اس صحابی نے، تو اللہ کے رسول نے کہا فلا تأتہم، تم کاہنوں کے پاس مت جایا کرو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کاہنوں کے پاس جائے گا فصدقہ بما یقول، اور کاہن جو بولے گا اس کو مان لے گا، یقین کر لے گا، تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انسان کفر کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ کلام مجید نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ انسان کاہنوں کے پاس گیا اور وہ سنا، تصدیق کر لیا، اور گویا کہ یہ قرآن جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا اس کو نہیں مانا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کاہنوں کے پاس جائے گا فقط، لیکن وشواس کرنے کے لیے نہیں، یقین کرنے کے لیے نہیں، خالی سننے کے لیے، فقط سننا کہ سنوں گا کیا بول رہا ہے، سنتا ہوں، ایسی نیت سے بھی اگر کوئی گیا، تصدیق نہیں کیا، اور اسی کو آپ آج کل ہوروسکوپ جو کہا جاتا ہے، یہ راشی، اس کو پڑھنا ٹیلی ویژن میں یا موبائل وغیرہ میں جب یہ آتا ہے کہ کل آپ کی تجارت میں فائدہ ہے تو تھوڑا دیکھ لیتا ہوں آج کیا کرنا چاہیے، مجرد دیکھنا آپ کے اندر اگر یقین نہ ہو، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ فقط اگر عراف کے پاس پہنچتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے ہیں، فقط ایسے ہی، اور اگر تصدیق کر لیتے ہیں تو یہ کفری ہے، چاہے چھوٹی کفری ہو چاہے بڑی کفری ہو، حالات کے اعتبار سے۔ میرے بھائیو، وہ بھی ایک مسلمان تھا، نیا مسلمان، جس کے سماج میں لوگ کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے آ گیا، اور ہم خاندانی مسلمان ہیں، اتنے تعویذات لٹکاتے ہیں، اتنے تعویذات اور دھاگے پیروں میں اور ہاتھوں میں اور گلے میں لگاتے ہیں، اور بچوں کے پیشانی میں اور گالوں میں رخسارے پر اتنے ہم لوگ داغ اور نشان کالے دھبے لگا دیتے ہیں، اس نیت سے کہ اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ لیکن کبھی آپ نے علماء سے پوچھا کہ ایسا کرنے سے نظر بد لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ کیا شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ کشن گنج کے دکانوں پہ گھومتے رہیے، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تعویذ اور تعویذ شکل کچھ نہ کچھ لٹکا کے رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ مسلمان ہو کے غیر مسلموں کے ان تعویذات کا نقشہ بھی اپنے دکانوں میں لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر یا مسلمان صحیح یا پھر وہ کافر صحیح، یا وہ مسلمان کے تعویذ صحیح یا پھر وہ غیر مسلم کا صحیح، بمعنی آپ کے دل میں یہ شک ہے کہ میرا اسلام صحیح ہے یا نہیں ہے، اس لیے آپ غیروں کے پاس دوڑتے رہتے ہیں۔ کوئی بندہ آتا نہیں ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، تھوڑا سن لیتے ہیں علماء سے اور سمجھ لیتے ہیں۔ اور پیٹ بھرنے والے کچھ علماء ایسے ہیں جو ان کو لکھتے رہتا ہے اور لوگوں کو دیتے رہتا ہے، پیسہ کماتے رہتا ہے، اینٹتے رہتا ہے۔ تاریخ اور آپ اپنے حوادث کو صحیح سے دیکھیے، یہ جو تعویذات میں لکھے جاتے ہیں کچھ ارقام، نمبرات،
اور کچھ ایسے حروف جس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، نہ عربی نہ سنسکرت، کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس کو کہا جاتا ہے تلسمتی ودیا۔ یہ یہودیوں کا ایک علم ہے، وہاں سے چل کے شیعوں میں آیا، اور شیعوں سے چل کے ہمارے اللہ المستعان اس وقت کی بریلویت میں اور ہمارے کچھ دیوبندیوں میں یہ علم جو ہے لوگ پھیلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو جاننا چاہیے تو مل سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ وہی طریقہ جو یہودیوں نے رکھا کہ یہودیوں کا جو تارا ہوتا ہے اسٹار، ان کا جو اسرائیل کا جو کیا بولتے ہیں ان کا جو وطنی جھنڈا ہے، اس جھنڈے میں دیکھ لیجئے گا ان کے تاروں کا 6 کارنر ہوتا ہے، اور ایک مسلم کا جو چاند نقشہ لگاتے ہیں اس کا 5 کونا ہوتا ہے، اور اس کا بڑا مفہوم ہے ان کے پاس۔ اب یہ لوگ جب تعویذ لکھتے تھے یہودیوں کے احبار اور یہودیوں کے حاکمات، تو اس میں ان کے کچھ ایسے رموز ہوتے تھے جس سے وہ مدد طلب کیا کرتے تھے، وہ اپنا نام اس میں لکھ دیا کرتے تھے ہبرو زبان میں۔ ہو بہو وہی چیز ہمارے مسلمانوں میں آ گیا۔ کچھ لوگ جو ہے 5 پنجتن کے نام سے کیا بناتے ہیں، یہ تعویذات وغیرہ لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس کے بعد حسن، حسین، علی اور فاطمہ کا نام سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعویذ بناتے ہیں تو جو ہے 4 امام کا نام لکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا ہے تعویذ لکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لکھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں کا نام اس میں لکھ دیتے ہیں۔ بے معنی آپ ان کا نام لکھے کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی برائی سے اور نقصانات سے اور تکالیف سے، مریض سے، پریشانی سے دور رہنے کے لیے ان سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، ان سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں ان ناموں سے، تو آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کب جڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کا اصل بندہ آپ کب ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو مجھے دعا کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے دعا قبول کروں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن مسلمان ان تاگے اور دھاگے اور ان تعویذات اور وغیرہ وغیرہ جو انسان کو اللہ کے علاوہ دوسرے پر بھروسہ کرنے پر ابھارتا ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد طلب کرنے پر ابھارتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے سے فریاد کرنے پر ابھارتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ گویا کہ ان کو اتنا بڑا معبود بنا لیا ہے کہ ان کی محبت میں اتنا ڈوبا ہے کہ سکھاتے رہیے، پڑھاتے رہیے، بولتے رہیے، پھر بھی گھر میں جا کے ایک تعویذ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تحتہم، کاہنوں کے پاس مت جایا کرو۔ یہ صحابی جلیل رضی اللہ تعالی عنہ آگے اور ایک سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، حدیث بڑی ہے، شاید ناکافی ہو جائے گی، اس لیے چھوڑ دیا یہ نقطہ۔ اللہ کے رسول سے پوچھا انی حدیث عہد بالجاہلیہ، قال یا رسول اللہ ومنا رجال یتطیرون، اللہ کے رسول ہم میں کچھ لوگ ہیں، ہم لوگ نئے مسلمان ہیں، لیکن ہمارے سماج میں کچھ لوگ ہیں جو بدفعلی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، کلکچھن پہ وشواس کرتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم فلا یصدنہم، یہ ان کے دل میں خیال آتا ہے اس طرح سے، یہ سب چیزیں تم لوگوں کو کوئی اچھا کام کرنے یا نہ کرنے سے مت روکے، تم کو اپنا کام کرتے جانا چاہیے، اس پر وشواس نہیں کرنا چاہیے۔ الکچھی کلکچھن اور ان چیزوں پر وشواس، بدشگونی اتنا بڑھ گیا ہے مسلمانوں میں، بے معنی اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں۔ ایک بلی راستہ کاٹ دیا، اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور بلی راستہ کاٹ کے چلی جاتی ہے تو یہ غیر مسلمی میں بڑا بدشگون مانا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گاڑی کا کچھ ہو جائے گا۔ میں نے خود مسلمان ڈرائیور کو دکھا کے چلا گیا، وہ بھی 3 نمستے ٹھوک دیا۔ کیسا مسلمان ہوا ہے کہ یہ نہیں جانتا ہے کہ ہمارا بھلائی اور اچھائی کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے؟ بلی کا اس بھلائی اور اچھائی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ راستے سے چلتے ہیں
ہم اپنے غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مندروں سے تجاوز نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، وشواس ہے کہ اگر ہم اپنے ان دیوی اور دیوتاؤں کو کچھ نذرانہ نہ دیں گے تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ نہیں ہوگا، اس لیے مالا چڑھا دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں۔ بعین یہی ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی کرتے ہیں کہ اگر کوئی درگاہ اور کوئی نہ کوئی اگر اس کے سامنے پڑ جاتا ہے تو آگے نہیں نکلتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا نقصان کر دے گا۔ اچھا بھائی، یہ آپ کا بابا آپ کو نقصان کرنے کے لیے ہے کیا؟ کون سا بابا پکڑے ہیں آپ لوگ کہ آپ کو نقصان کرے گا خالی؟ اور وہ بابا کا اس پیسے کی کیا ضرورت ہے جو مٹی کے اندر پڑے ہیں؟ تو آپ کو سکھانے والے یہ سب ہے کون؟ یہی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنا عقیدہ اور وشواس ہم لوگ ٹھیک نہیں کرتے ہیں، صحیح نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت کرتے ہیں تو عبادت قبول نہیں ہوتی، عبادت کرتے ہیں تو اطمینان نہیں ہوتا، عبادت کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ چھٹپٹاہٹ ہمارے دل میں ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت اور عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو اس حدیث کی روشنی میں اسلام کے مسائل اور عقیدہ سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیو، حدیث کا ایک نقطہ کچھ نکات کو چھوڑتے ہوئے میں ذکر کر کے اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ صحابی تھے جس کے ساتھ ایک مسئلہ اور پیش آ گیا، وہ بھی بڑا مسئلہ بڑا دلچسپ ہے، اس کو سنانے اور سمجھانے کے لیے ہی ایک خطبہ چاہیے تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ان کی ایک باندی تھی، باندی بے معنی داشی، اور اس کو کچھ بکریاں دے کے چرانے کے لیے بھیج دیا تھا احد پہاڑ کے جانب۔ مدینے والے تھے تو مدینہ میں احد پہاڑ ہے، تو کچھ بکریوں کا ریوڑ، کچھ بکریوں کی عادت دے کے اس باندی کو بھیج دیا کہ جاؤ احد پہاڑ کی طرف ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جوانیہ، وہاں چراؤ۔ تو وہ باندی چرا رہی تھی بکری۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں وہاں گیا، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِهَا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری غائب ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، ایک بکری کہاں ہے؟ کہا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا گیا، بھیڑیا لے کے بھاگ گیا، یہ ایک بکری گھٹ گئی۔ اور جب بکری گھٹ جاتی ہے تو بکری کے مالک کو اچھا لگے گا؟ اچھا تو نہیں لگتا، اس لیے کہہ رہا ہے وہ خود، مطلب کتنا آسان اور کتنا مطلب کہ سہج انسان تھا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بنو آدم ہوں، آدم کا بچہ ہوں، بے معنی میں ایک انسان ہوں، آصفو کما یاسفون، لوگوں کو جس طرح سے افسوس ہوتا ہے مجھے بھی افسوس ہوا کہ میری ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا گیا اور ہماری یہ باندی جو ہے روک نہیں پائی۔ تو کیا کیا؟ لیکن سککتھا سکا، تو میں نے اس کو ایک تھپڑ جوڑ دیا، زور سے ایک تماچا لگا دیا اس باندی کو۔ لیکن لگانے کے بعد پھر خوف خدا اپنے دل میں آیا کہ اس کو جو میں نے مارا تو کیا میں نے صحیح کیا؟ کیا میں یہ صحیح کیا کہ اس کو مار دیا، اس باندی کو؟ اللہ اکبر! ایمان دیکھیے، ہم لوگ جو اپنے عامل کو، کرمچاریوں کو کتنا بکتے ہیں، کتنا گالی دیتے ہیں، کتنا مارتے ہیں، کبھی بھگا دیتے ہیں، کبھی تنخواہ بھی نہیں دیتے ہیں کہ جاؤ۔ لیکن یہ صحابی ہے کہ ایک تھپڑ جوڑا تھا تو اسی لیے اس کو افسوس آیا دل میں کہ اب کیا کریں گے، کیا فیصلہ ہوگا؟ چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ماجرا سنایا تو فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بڑا مسئلہ کہا میرے لیے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو وہ آدمی دل میں بڑا مایوس ہوا اور یہ چاہا کہ یہ غلطی اور یہ گناہ میرا کیسے معاف ہو، تو خود سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول
کیا ایسا کرنے سے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی اس باندی کو آزاد کر دوں؟ ایک تھپڑ دیا تھا، اور یہ اگر بڑا مسئلہ ہے تو چلیے اس کو زندگی میں اور میرا کام کاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آزاد، اس سے بڑی خوشی اور کسی باندی اور کسی بندہ غلام کو نہیں ہوتا۔ اور ایک اتنی بڑی یہ دولت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں آپ کی جو ہے سب سے بڑی دولتوں میں ایک دولت سمجھیے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک تھپڑ لگایا ہوں اور اس سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول کیوں نہ میں اسے آزاد کر دوں؟ تقویٰ دیکھیے، ایمان دیکھیے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، باندی کو بلاؤ، میرے پاس لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باندی کو لایا گیا۔ لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ این اللہ، اس باندی سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور عقیدے کا امتحان تقریباً نہیں لیتے تھے، لیکن یہ ایک حدیث ہے جس میں ایمان اور امتحان عقیدے کا اور توحید کا لینے کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو کہا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس باندی نے جواب دیا، قالت فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، آسمان کے اوپر ہے۔ قال من انا، اور میں کون ہوں؟ تو کہا کہ انت رسول اللہ، رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عاتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کے مالک کو جو کہ معاویہ بن الحکم السلمی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ داشی ہے، یہ مومنہ بندی ہے، باندی ہے، اس کو تم آزاد کر دو۔ بھائیو، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو آپ بولتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ اگر آپ ہر جگہ ہے یہ جواب دیں گے تو آپ کو تو آزاد بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کا امتحان یہ تھا کہ اللہ کہاں ہے، تو کہا فی السماء، آسمان کے اوپر ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسا سوال ہو گیا ہے کہ اگر ہم لوگ اس سوال کو اور اس کا جواب کو اگر لوگوں کو سکھاتے ہیں تو ہمارے آس پاس کے علماء کہتے ہیں ایسا سوال کیوں کرتے ہو؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی بڑی حدیث اور اتنا دلچسپ معاملہ جو یہ پیش آیا، اور اللہ کے رسول اس کے امتحان لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ یہی بات تو اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش عظیم پر مستوی ہے، جو کہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ یہی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی تمہارا رب ہے جس نے 6 دنوں میں ان آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ ہمارا رب ذات الہی جو کہ بڑی عزت والا، جو کہ بڑی احترام والا، یہ دنیا کے ہر جگہ میں نہیں ہے، ان کی ذات مبارکہ مقدسہ یہ اللہ رب العالمین یہ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ لیکن کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن نے سکھایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لوگوں کو سکھایا، باندی کو سکھایا اور مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ یاد رکھیے گا، اللہ ہر جگہ موجود اگر ہے یہ مانتے ہیں تو یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کن میں موجود ہے، ہر جگہ میں موجود ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو گویا کہ آپ کسی کی بھی پوجا کیجئے تو اللہ ہی کا پوجا کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ اگر ہر جگہ موجود ہے تو یہاں اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ خیال کر لیجئے اور اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ، تو کیا آپ کے باتھ روم میں بھی موجود ہے؟ نعوذ باللہ، پھر کیا وہ کتے بلی وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عزت و احترام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کی عظمت کو ماننا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو صحیح طرح سے ہمیں جاننا چاہیے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کرتا ہوں، چونکہ خطبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جو مسائل، جو عقائد اور جو حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیش کیا ہے، ہمیں ان سب کو ماننے، بلا چونچرا ماننے اور عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون